وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ الحاقہ آیت نمبر 48 سے 52۔ آج کے سبق کا موضوع کیا ہم حق کو جھٹلانے والی قوم ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ، اور نہ پیپ کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا ہے۔ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ، جسے گنہگاروں کے سوا کوئی نہ کھائے گا۔ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ، سو میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو، وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، اور ان چیزوں کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، بے شک یہ قرآن بزرگی و عظمت والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منزل من اللہ فرمان ہے، جسے وہ رسالتاً اور نیابتاً بیان فرماتے ہیں۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں کہ ادبی مہارت سے خود لکھا گیا ہو، تم بہت ہی کم یقین رکھتے ہو۔ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، اور نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے کہ فنی اندازوں سے وضع کیا گیا ہو، تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر وہ ہم پر کوئی ایک بات بھی گھڑ کر کہہ دیتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو یقیناً ہم ان کو پوری قوت و قدرت کے ساتھ پکڑ لیتے۔ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم ضرور ان کی شہرگ کاٹ دیتے۔ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، پھر تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ سامعین کرام، سورہ الحاقہ آیت نمبر 48، لفظی ترجمہ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ تو در حقیقت متقین کے لیے ایک نصیحت ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض اس کو جھٹلانے والے ہیں۔
وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ، یہ نصیحت ہے۔ دیکھیں ایک بات سامعین کرام میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی توفیق سے کہ آپ سمجھیے اس کاروبار حیات کو، یہ زندگی اور موت کا اللہ تعالیٰ نے جو سلسلہ شروع کیا ہے، یا یہ کائنات جس کے لیے بنائی گئی ہے، اور جس کے لیے بنائی گئی ہے وہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ افسوس یہ ہے کہ ہم آج کا معاشرہ جو ہے یہ تقریباً غافلین میں شمار ہوتا ہے، غافل، اور پھر یہ مکذبین میں بھی ہے۔ جب غافل ہو گیا تو مکذب ہو گیا۔ دیکھیں ہمارا جو مقصد حیات ہے وہ نہیں ہے جو کہ نظر آ رہا ہے، یعنی دنیا اور ما فیہا یا میٹیریل یا ظاہر، یہ ہمارا مقصود حیات نہیں ہے۔ اور یعنی افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اسی کو اپنا اصل مقصد حیات بنا لیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنی زندگی کو دیکھ لیں، اور اپنا جو بال بچے ہیں آپ کے، جس طریقے سے آپ ان کو بڑا کر رہے ہیں اس کو بھی آپ دیکھ لیں۔ بہرحال اس میں کچھ خاص دلائل کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے نصیحت سے منہ موڑ لیا ہے۔ یہاں آیت ہے نا، وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ، یہ متقین کے لیے نصیحت ہے۔ اب ہمیں تو نصیحت کی، جو نصیحت قرآن کی ہے اس کی تو ہم قطعاً کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن جس طرف ہمیں لے جانا چاہتا ہے وہ ہمارا مقصد ہی نہیں ہے، اس کو تو ہم چاہتے ہی نہیں ہیں۔ وہ اللہ جو کہ ہماری منزل ہونی چاہیے اور جس کے راستے پر چلنا چاہیے، تو ہمارا تو وہ مقصود حیات ہے ہی نہیں۔ یعنی یہ بات ذرا آپ اچھے طریقے سے اس کو نوٹ کریں نا، وہ تو ہمارا منزل ہی نہیں ہے۔ اللہ ہماری منزل نہ ہے نہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہ نصیحت تو اس کے لیے ہے جو متقی ہے۔ ہم متقی نہ ہیں نہ ہونا چاہتے ہیں، تقوی ہم کیوں اختیار کریں؟ تقوی سے ہمیں کتنے روپے کا فائدہ ہوگا؟ کتنی دنیا ہمارے قبضے میں آ جائے گی، یہ ہم سمیٹ لیں گے۔ یعنی یہ بھی تو انسان، دیکھیں افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے، جو فیصلے کرتا ہے، وہ ظاہری نفع و نقصان کو دیکھ کے کرتا ہے کہ اس میں میرے ظاہر کا کیا فائدہ ہے۔ آپ دیکھ لیں، یعنی مثال کے طور پہ ایک آدمی کے پاس 5 کروڑ روپے ہیں اور محلے کے لوگ آتے ہیں اس کے پاس کہ بھئی ہمیں 1 کروڑ روپے دے دو، ہم محلے میں مسجد نہیں ہے، ہم مسجد بنانا چاہتے ہیں، زمین خریدیں گے، مسجد بنائیں گے۔ تو اب وہ اپنے ظاہر کو دیکھے گا کہ اس سے ظاہری طور پہ میرا کیا فائدہ ہے، تو اس کو ظاہری طور پہ تو یعنی چونکہ وہ غافل ہے، چونکہ باطن پر اس کا یقین نہیں ہے، تو کبھی وہ 1 کروڑ روپے اہل محلہ کو نہیں دے گا۔ یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ انسان سارے فیصلے اپنے مفادات کو دیکھ کے طے کرتا ہے۔ آپ اگر ایک کاروبار میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، جتنی بھاری انویسٹمنٹ ہوگی اتنا ہی آپ سوچ و بچار کریں گے، مشورہ لیں گے کہ بھئی اس کا کیا مشورہ ہے، بتاؤ ہمیں۔ پھر آپ خود ریسرچ کریں گے یعنی بھاری کاروبار کو شروع کرنے سے پہلے آپ ریسرچ کریں گے، ایسے تو نہیں کہ آپ اندھا دھند سرمایہ پھینک دیں۔ اور تو یہ انسان جو ہے اپنا جو سارے فیصلے کرتا ہے وہ اپنے مفادات کو پیش نظر رکھ کے کرتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، ایک دنیاوی عہدے کے حساب سے ایک بڑا شخص ہے اور کلین شیو ہے۔ اب اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ تو غلط ہے، اور داڑھی جو ہے وہ سنت رسول ہے اور رسول کا اتباع جو ہے وہ واجب ہے۔
لیکن کبھی وہ داڑھی نہیں رکھے گا. کیوں؟ کہ اس کو اپنی ظاہری ایک پوزیشن میں فرق آتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بڑا DIG صاحب ہے اور کلین شیو ہے، تو آپ کیا گمان کرتے ہیں کہ وہ اچانک یہ فیصلہ کر لیں گے کہ میں نے سنت کے مطابق داڑھی رکھنی ہے؟ ہاں، داڑھی کے ساتھ کھلواڑ تو کر سکتے ہیں لوگ، کبھی چھوٹی چھوٹی سی داڑھی رکھ دیں گے اور اس کو داڑھی کا نام دے دیں گے اپنی مرضی سے. تو وہ تو اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان اپنے ظاہری مفادات کو دیکھ کے بات کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. یعنی کیا مطلب؟ اس کا مطلب جو میری ساری گفتگو ہے یہ ہم پڑھیں وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اس میں متقین کے لیے نصیحت ہے. آپ متقی بننا ہی نہیں چاہیے. متقی کیا ہے؟ محتاط. متقی وہ شخص ہے جس کی منزل اللہ ہے، جو اللہ کے راستے پر چل رہا ہے اور چلتے وہ بڑے احتیاط سے کام لیتا ہے. یہ تقویٰ کی میں نے آپ کو صفت بتا دی، یعنی بڑے محتاط انداز میں. کیوں محتاط؟ کیوں کہ اس کے ساتھ ایک نفس امارہ بھی ہے، اور وہ نفس امارہ تو اس کو آمادہ کرتا رہتا ہے ظاہر کی طرف. ظاہر کو دیکھو اور ظاہر کو دیکھ کے تم اپنے فیصلے کرو، ظاہری مفادات کو دیکھ کے فیصلے کرو. تو یہ ایسا نفس ہے اس کے پاس، اس لیے یہ محتاط ہے کہ بھئی میرے پہلو میں جو ایک نفس ہے وہ تو میرا بڑا دشمن ہے. اور میرے آقا نے فرمایا ہے کہ اعلیٰ عدو کا نفسک الذی بین جنبیک، تمہارا دشمن نمبر 1 تمہارا نفس ہے جو کہ تمہارے پہلو کے اندر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، غزوہ تبوک ایک بہت بڑا غزوہ تھا، آپ کو معلوم ہے. روم کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی، یعنی لڑائی کے لیے گئے تھے. تو جب واپس لوٹ رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ رجعنا من جہاد الاصغر الی جہاد الاکبر، ہم ایک چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف واپس آ رہے ہیں. رجعنا من جہاد الاصغر الی جہاد الاکبر. تو اب وہ کیا چیز تھی؟ مدینے میں تو اپنے گھر میں ہم واپس آ رہے تھے، ظاہر ہے ان کے ساتھ نفس تھا، اور مدینے میں کچھ ایسے لوگ تھے جو نفس کے بھرے میں آ کے ان کو اسلام کے میں اپنے نقصانات نظر آ رہے تھے. تو حالات کے جبر سے تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن دل میں تو ان کا ایمان نہیں تھا. تو پھر کیا ہوا کہ وہ اسلام، یعنی دل ان کا اسلام پر خالی تھا. تو وہ پھر آپ کو معلوم ہے کہ منافقین کی کیا کیا عادتیں تھیں اور جس طریقے سے انہوں نے یعنی مخالفت کی اللہ کے رسول کی. تو بہرحال میں تقویٰ کا تذکرہ کر رہا تھا. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، متقین کے لیے نصیحت ہے. متقی میں نے آپ کو بتایا، متقی وہ شخص ہے جو اپنی زندگی کے میں یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اپنی ترجیحات کا. متقی شخص کی ترجیح جو ہے وہ یہ بات نوٹ کر لیں کہ آخرت ہوتی ہے. اگر آپ کی ترجیح آخرت نہیں ہے تو آپ متقی بن ہی نہیں سکتے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. تو اچھا، پھر متقی شخص وہ ہوتا ہے جس کی منزل اللہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کو منزل بنا کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر جب چلتا ہے تو اس کو اب ایک نصیحت کی ضرورت ہوتی ہے. تو قرآن اس کے لیے نصیحت ہے، اور قرآن اس کو وہ راستہ بتاتا ہے جو اس کو دار السلام تک پہنچا دیتا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. تو یہ بات مختصر ہے، یعنی 3 جملے ہیں. انہ لتذکرۃ للمتقین، یہ تو ایک نصیحت ہے متقین کے لیے. اب آپ سے میں مخاطب ہوں، دیکھیں اگر آپ متقی نہیں ہیں تو آپ مکذب ہیں، جھٹلانے والے ہیں، نیکی کو جھٹلانے والے ہیں، حق کو جھٹلانے والے ہیں، آپ طاغوت پر ایمان رکھنے والے ہیں. اگر آپ متقی نہیں ہیں
تو لازماً آپ میں پھر اس کے خلاف صفات پیدا ہو جائیں گی۔ دیکھیں دو ہی راستے ہیں، متقی، غیر متقی۔ غیر متقی شخص جو ہے یہ حق کو جھٹلانے والا ہوتا ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو جو بھی نام دے لے، چاہے وہ مشرک ہو، کافر ہو، منافق ہو، مسلمان کہے کوئی اپنے آپ کو، لیکن اگر وہ تقوی، لباس تقوی اس نے نہیں پہنا، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ خطا کار ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ خاطئون جو دوزخ کے دھوبن ہے تو وہ اس کو نہیں کھائیں گے، لیکن خطا کار۔ تو اگر آپ نیکوکار نہیں ہیں، آپ تھوڑا سا یہ توجہ سے جملہ سنیں، اگر آپ نیکوکار نہیں ہیں، نیکی کے راستے پر نہیں چل رہے، تو پھر آپ خطا کار ہیں۔ اگر باطن آپ کی منزل نہیں ہے تو آپ کی منزل پھر ظاہر ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ دیکھیں غلط فہمی میں رہنے کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ آپ براہ مہربانی کم از کم میرے سننے والے جو ہیں اس غلط فہمی کے جال سے باہر نکل آئیں اور حق کو دیکھیں۔ حق کیا ہے؟ تو حق تو باطن ہے، حق اللہ ہے، حق آخرت ہے، حق قرآن ہے، حق رسول کی ذات ہے۔ ان سب کو آپ اگر اس کی آپ تصدیق نہیں کر رہے کہ اللہ میری منزل ہے، آخرت میری ترجیح ہے، اور رضا الہی میرا نصب العین ہوگا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے ایک نمونہ ہے، ان کی میں نے پیروی کرنی ہے، اللہ کو منزل بنا کے رسول کے طریقے کے مطابق میں نے صراط مستقیم پر چلنا ہے۔ تو اگر آپ ایسا نہیں سوچ رہے تو آپ حق کو جھٹلانے والے ہیں، آپ خطا کار ہیں، آپ اب نافرمانی کریں گے۔ آپ نافرمان ہیں، اور نافرمانوں کیا نافرمان نقصان میں ہوں گے، جتنے بھی نافرمان ہیں وہ نقصان میں ہوں گے۔ آپ مجرم ہیں، آپ مکذب ہیں۔ بہرحال میں اور کیا الفاظ دوں، لیکن میں انتہائی نرم الفاظ استعمال کر رہا ہوں، تو یہ اس لیے کہ آپ کہیں مطلب کوئی اچانک غصے میں نہ آ جائے نا کہ بھئی یہ تو ہمیں بڑے القابات سے نواز رہا ہے۔ نہیں، وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ تو ایک نصیحت ہے متقیوں کے لیے۔ ہم جانتے ہیں کہ تم میں جھٹلانے والے ہیں۔ آج کے معاشرے، یہ آیت آج کے لیے ہے، میرے لیے ہے، آپ کے لیے۔ میں یا تو متقی ہوں اور یا مکذب ہوں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یہ حسرت ہے کافروں پر۔ یعنی کیا مطلب؟ وَإِنَّهُ یعنی موجب حسرت، کیا مطلب؟ یعنی حق کو جھٹلانا اس کے لیے ایک دن ایسا ہوگا کہ یہ حسرت سے حسرت کرے گا، اور اس کی تفصیل قرآن پاک میں آئی ہے۔ یعنی وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ قرآن میں ایسا ہے نا کہ اس دن انگلیاں جو ہے، یعنی روز قیامت، ظالم کون شخص ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ ظالم وہ شخص ہے جو مکذب ہے، جو حق کو جھٹلاتا ہے، جس کی منزل اللہ نہیں ہے، جس کی ترجیح آخرت نہیں ہے، جس کے امام جو ہیں محمد الرسول اللہ نہیں ہے۔ تو یہ شخص جو ہے یہ ظالم ہے، اور ظالم اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ ظالم اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، کسی اور پہ نہیں کرتا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ کہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضور مظلوم کی تو مدد سمجھ میں آتی ہے، لیکن ظالم کی ہم کیسے مدد کریں؟ اس کو ظلم سے، حضور نے فرمایا اس کو ظلم سے روکو۔
ظلم سے یعنی ظالم کو ظلم سے روکنا، اس کی مدد کرنا ہے۔ بہرحال یہ ظالم کی تشریحات یعنی ظالم کے الفاظ جو ہیں اولئک هم الظالمون ایسے الفاظ آئے ہیں، اور ظالم کی آپ یعنی تھوڑا سا معنی ذہن میں رکھ لیں۔ ظالم وہ شخص ہے جو اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہا ہے، یعنی دیکھیں حق کی جب آپ تائید نہیں کریں گے، تصدیق اس حق کی تصدیق نہیں کریں گے، تو پھر آپ اس کو جھٹلانے والے بن جائیں گے۔ جب آپ جھٹلانے والے بن جائیں گے تو آپ عملاً انکار کرنے والے بن جائیں گے، اور آپ کے لیے یہ باعث حسرت ہوگی یہ بات قیامت کے دن، روز قیامت یا نزع کے وقت، روز یعنی اس وقت پردے کھول دیے جاتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ آپ جو ہے یعنی آپ حسرت میں ہوں گے۔ یہ مضمون میں بیان کر رہا ہوں، لیکن عام طور پہ میں یہ ایک اضافی جملہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم قطعاً آپ دیکھیں نا، یہ سارے مضمون جو میں آپ کو پڑھ رہا ہوں، وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ الْحَقُّ الْيَقِينُ۔ یہ ہم قطعاً اپنے لیے نہیں سمجھتے۔ ایک تو بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ یہ اس کو مکے کی زندگی پر فٹ کر دیتی ہے۔ ابھی جو ہم نے تلاوت یہ پڑھی ہے کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا، بہت بڑی تعداد اس کو محدود کر دیتی ہے پیغمبر کی ذات پر۔ پیغمبر کی ذات سے تو یعنی ناممکنات میں سے ہے ایسی بات، سوچنا بھی نہیں ہے، ایسا ہم نے سوچنا بھی نہیں ہے کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے یا کبھی وہ بات کہہ سکتے ہیں۔ یہ تو میرے لیے ہے اور ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، اور وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم نے تو احاطہ کر لیا ہے۔ تو جنہوں نے دین میں اپنی خواہشات آپ پیش کریں گے اور دین کو آپ محدود کر دیں گے یا دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، آپ اپنی ایک پارٹی بنا لیں گے، تو آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ہوں گے۔ آپ دیکھ نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے ایسے لوگوں پر۔ بہرحال یہ میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ قرآن جو ہے بس یہ جی مکے کے مشرکوں کے لیے ہے، یہ متقین کا ہے، یہ کافرین کا ہے، یہ منافقین کا ہے، اس میں ہم نے بانٹ دیا ہے قرآن کو، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے یہ آیت فلاں کے لیے ہے، یہ آیت فلاں کے بارے میں۔ اب فلاں کے لیے ہے تو بھئی تمہارے لیے کیا ہے؟ تم کون چھو؟ اپنے آپ کو بھی تو کوئی نام دو۔ تم تو متقی بھی نہیں ہو، تم مومن بھی نہیں ہو جس کے دل میں ایمان ہو، تم منافق بھی اپنے آپ کو نہیں کہتے، مشرک بھی نہیں کہتے، کافر بھی نہیں کہتے، ظالم بھی نہیں کہتے، تم ہو کون؟ اپنے اوپر بھی تو کوئی فتویٰ لگاؤ اور اپنے لیے بھی کوئی آیت اس میں ڈھونڈو، لیکن ایسا تو ہم نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لیں بہت سی، یعنی میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ ایسا ہے کہ ہم نے قرآن کو غیر کے لیے فٹ کر دیا ہے۔ کافرین کے بارے میں آیت آتی ہے، ہم یہ کافرین، یہ تو کافرین، یہاں تو پاکستان میں کافرین ہے ہی نہیں۔ اور یہاں صاف طور پہ کہا جا رہا ہے کہ مکذب جو جھٹلا رہا ہے، یعنی اس بات سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے کہ ہم عملاً جھٹلانے والے ہیں قرآن کی۔ قرآن کو تو ہم نے کب کا ترک کر دیا ہے، یہ آپ کو معلوم ہے نا۔ قرآن کو ہم نے محدود کر دیا ہے صرف ناظرہ بس، یا حفظ کو بڑا تیر سمجھتے ہیں۔ میرا بچہ حافظ ہے۔ آپ کا بچہ حافظ تو ہے لیکن مکذب بھی ہے، آپ خود بھی مکذب ہیں۔ قرآن کو عملاً آپ جھٹلا رہے ہیں، آپ نے بس اس کو حفظ کرنے والی کتاب سمجھ کے بچے کو اپنے حفظ کرا دیا ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اس کو ذرا غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو حسرت ہوگی تمہیں، اگر تم نے قرآن کو جھٹلایا تو یہ تم پہ حسرت، تمہارے لیے یہ حسرت ہوگی۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ،
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حق الیقین ہے، یعنی یہ کیفیات ہیں۔ حق الیقین دیکھیں، یقین کے 3 درجے ہیں، عین الیقین، نہیں علم الیقین، اور علم الیقین، وہ دوسرا کیا ہے، یہ حق الیقین، اور ایک بیچ میں ایک اور بھی ہے نا، یعنی بہرحال یقین کے مثال کے طور پہ دور سے آگ کہیں نظر آ رہی ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں، یعنی آپ کو علم ہو جاتا ہے کہیں بھئی آگ ہے لگی ہوئی ہے، کہیں آگ لگی ہوئی ہے، دور سے دھواں سا اٹھتا ہے نا، جب دیکھنے چلے جاتے ہیں تو وہ عین الیقین بن جاتا ہے، جب قریب آتے ہیں تو آگ کو دیکھ لیتے ہیں تو وہ عین الیقین بن جاتا ہے۔ اور تیسرا درجہ حق الیقین کا ہے کہ آپ اس میں ہاتھ ڈالیں تو وہ آپ کو جلا دے، وہ جلنے والی کیفیت کو آپ محسوس کر لیں تو یہ حق الیقین آ گیا۔ یعنی بعض اوقات آپ خواب میں دیکھ لیتے ہیں تو وہ آگ اگر خواب میں، تو وہ عین الیقین تو نہیں، وہ حق الیقین تو نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ اسلام جو ہے، یہ بات میں ذرا بہت قیمتی ہے، اس کو کر رہا ہوں، آپ کو ذرا نوٹ کرنا چاہیے، انہ لحق الیقین۔ ہمیں تو یعنی اسلام کی کیفیات، جو اس کے انوار، جو کیفیات ہیں، یہ ہم پہ وارد ہی نہیں ہوتی۔ دیکھیں ایک آم آپ کھاتے ہیں تو آپ کے منہ میں ٹیسٹ آتا ہے، اس کا منہ میں ٹیسٹ آتا ہے۔ تکہ کڑھائی آپ کھا رہے ہیں، مٹن تکہ کھا رہے ہیں، ہاں جی بڑے مزے کا ہے، بڑا اچھا ہے۔ سجی کھا رہے ہیں، بڑی اچھی ہے۔ کسٹرڈ کھا رہے ہیں، بڑا اچھا ہے۔ اور یعنی فواکہات ہیں، آپ ایک کیفیات ہوتی ہیں آپ کی، آپ مزہ اس کا محسوس کرتے ہیں، یعنی محسوس کرتے ہیں، یعنی جو بھی آپ دنیاوی چیزیں ہیں اس کا ایک ٹیسٹ اور ایک وہ ہوتا ہے، لیکن اسلام کا کوئی ٹیسٹ اور مزہ ہم محسوس ہی نہیں کرتے۔ 60 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، ماتھے رگڑتے اور روزے رکھتے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا اسلام کیا چیز ہے۔ حج پہ جاتے ہیں، وہاں عمارتوں کو دیکھ داکھ کے، اور ہاں جی یہ میزاب ہے، یہ مقام جبرائیل ہے، بس کبھی اس کے بناوٹ کو دیکھتے ہیں، کبھی اس کی میناروں کو دیکھتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، لیکن وہ کیفیات ہم پہ وارد نہیں ہوتی۔ افسوس سے یہ کہنا، آپ کو معلوم ہے روضہ نبوی پہ جو لوگ جاتے ہیں، یا حرم میں بھی ایسا ہوتا ہے، خانہ کعبہ، بس خانہ کعبہ کی طرف پیٹ کر کے جو ہیں لائیو ریکارڈنگ کے بھئی ہم یہ دیکھو طواف کر رہا ہوں میں، اور تمہارے لیے دعا بھی کر رہا ہوں، اور یہ لائیو ریکارڈنگ ہے۔ پھر روضہ رسول کی طرف جاتے ہیں تو جب وہ میرے خیال سے باب جبرائیل ہے نا، باب جبرائیل سے جاتے ہیں نمازی، روزہ یا جو بھی ہے، باب السلام ہے یا جو بھی ہے، یعنی آپ روضہ رسول کی طرف جاتے ہیں تو بعض لوگ موبائل آن کر لیتے ہیں، لائیو براڈ کاسٹ چل رہی ہوتی ہے کہ ہم روضہ رسول جانے والے ہیں، یہ دیکھو یہ ہے، یہ مناظر ہیں، اور میں اس قطار میں شامل ہوں۔ تو یہ دیکھیں، یہ آپ نے اس کو ایک ظاہر کا تماشا بنا لیا، ایک فلم بندی ہو رہی ہے، ظاہر کا تماشا ہے وہ، تو آپ کو بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں یہ حق الیقین ہے، وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ۔ اسلام جو ہے، وقت تھوڑا رہ گیا لیکن میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کوٹ کروں گا، اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تو اسلام کے ذائقے کا پتہ ہی نہیں چلتا، تو لیکن اس کا ذائقہ ہے، یہ حق الیقین ہے، یہ کیفیات ہیں۔ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ ذائقہ اسلام کا کون چکے گا سوال ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ذائقہ تو ہے، اب کون اس کو چکے گا؟ من رضی باللہ ربا، جو راضی ہو گیا کہ اللہ اس کی منزل ہے، اللہ اس کا رب ہے، اور اللہ ہی اس کا محبوب و مقصود و مطلوب ہے۔ وبالاسلام دینا، اسلام پر یہ راضی ہو گیا کہ دین ہمارا اسلام ہے، راستہ یعنی زندگی میں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنی ہے۔ وبمحمد نبیہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا یقین ہو گیا کہ وہ میرے ہادی ہیں، آقا ہیں، اور وہ میرے مرشد ہیں، حقیقی مرشد ہیں، میرے امام ہیں، میں نے ان کی پیروی کرنی ہے۔
تو پھر وہ اب یہ تینوں باتیں ہم میں نہیں ہیں، یہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، تینوں باتیں ہم میں نہیں ہیں، یہ تینوں صفات نہیں ہیں۔ نہ اللہ کو ہم اپنا رب سمجھتے ہیں، ہم تو مادے کو اپنا رب سمجھتے ہیں، نہ دین کے مطابق دین اسلام تو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کیا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اپنی مرضی، داڑھی چھوڑیں گے اپنی مرضی سے، یہ داڑھی کی میں آپ کو ایک نشانی بتا رہا ہوں، باقی تمام معاملات میاں ہے بیوی ہے اپنی مرضی سے ایک دوسرے سے سلوک کرتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ یہ حق الیقین ہے، دین حق الیقین ہے، آپ اس کو فالو کریں، اللہ کو منزل بنا کے اس کے راستے پر چلیں، آپ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے، آپ کا دل پاک ہو جائے گا۔ کلمہ طیبہ سے اپنے دل کو پاک کر لیں۔ لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقَلْبِ لَا إِلَٰهَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ تو آپ تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی۔ تسبیح بیان کرنے کے دو مطلب ہیں، ایک تو ظاہری طور پہ اور ایک باطنی طور پہ۔ باطنی طور پہ تسبیح یہ ہوتی ہے کل قد علم صلاتہ و تسبیح، یہ باقی کائنات جو ہے یہ اپنی نماز اور اپنی تسبیح جانتی ہے، تسبیح کر رہی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات والارض، تو جو کچھ ہے کائنات میں وہ اللہ کی تسبیح، یعنی اپنا مقصد تخلیق پورا کر رہی ہے ہر چیز۔ تو اے انسان، اب یہ صرف رسول کی بات نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی عملاً تسبیح میں اور تمہید میں مصروف ہو جانا چاہیے، یعنی جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے سرتوڑ کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سورہ الحاقہ کے مضامین کو سمجھنے، مجھے بیان کرنے اور آپ کو سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سب شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے اپنے قرآن کی حکمتوں سے ہمیں نوازا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ Surely it is a message for the righteous. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ And we know that some of you will reject it. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ And it is surely a source of grief for the unbelievers. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ Yet it is the absolute truth. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ So glorify the name of your Lord, the Magnificent. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔